سے مبارک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کا تعلق بھی قبل کی جمعے سے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے قرآن مجید کے دو مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ دعوت دی ہے کہ اے مومنو ایمان لے آؤ، اور یہ دوسری مقام پہ اللہ پاک نے دعوت دی ہے کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو، بظاہر تو عجیب سے احکامات ہیں اللہ کی جانب سے، لیکن جب انسان ان آیتوں کے تہ اور روح میں جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کا فرمان برحق ہے۔ بظاہر تو ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن جو اصل ایمانی صفات ہے آج اس سے ہم محروم ہیں۔ جس طرح ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، جس طرح ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے، جس طرح ایک مومن کا چلنا پھرنا ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک مومن کا چال چلن ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک مومن کا ملنا جلنا ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک مومن کا گھر کے اندر اور گھر کے باہر زندگی ہونی چاہیے، وہ اہل ایمان میں موجود نہیں ہے۔ بظاہر تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمے کی حقیقت سے ہم دور ہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کو یہ پتہ چلتا صرف کلمہ پڑھنا ہے، باقی زندگی اپنی مرضی کی چلانی ہے، تو میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی کافر نہیں رہتا۔ لیکن ان کو علم تھا کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی زندگی گزارنی ہوگی جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار رہے، پھر زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی ہوگی، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی ہوگی، پھر اصحاب رسول جیسی زندگی گزارنی ہوگی، جس کے متعلق اللہ پاک نے ان کے ایمان کو ایک معیاری ایمان قرار دیا ہے۔ ابھی بھی ایسے بدبخت پیدا ہوئے ہیں اسی معاشرے میں آج کل، بظاہر ان کی شکلیں دیکھی جائے آپ کہو گے کہ ان کی پگڑیوں کو دیکھا جائے، ان کے چہروں کو دیکھا جائے، ان کی داڑھیوں کو دیکھا جائے، ان کی حیت کو دیکھا جائے، آپ کہیں گے کہ بس میں انہی کے اتباع کر کے چلوں گا، لیکن وہ بدبخت اندر سے رئیس المنافقین کے بھی بیٹے نظر آتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی میں کس چیز کی کمی تھی؟ وہ بھی ایمان کا دعویٰ رکھتا تھا، لیکن قرآن حکیم نے اس کے ایمان کو رد کر دیا۔ تم ان کی ظاہری شکلوں پہ مت جاؤ، یقین کیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب باہر سے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا پہلی دفعہ ملاقات کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، قریب ابن ابی ملعون رئیس المنافقین بیٹھا ہوتا، آنے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، شک میں پڑتا کہ ایک طرف عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بیٹھے ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، آنے والا شک میں پڑ جاتا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، پہلی دفعہ ملاقات کے لیے آئے تھے، ایسے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کہیں گے یہ جو کہیں گے سچ کہیں گے، لیکن الامان والحفیظ قرآن ایسے لوگوں کے متعلق پکار کے کہہ رہا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی پھٹکار ہو، خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں۔
ظاہری شکلوں سے کیا نظر آتے ہیں اور باطن کیا ہے ان کا۔ اسی معاشرے میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ صحابہ کرام میں چانٹی کرتے ہیں کہ بس 4 صحابہ مومن تھے اور جنت اس کی متلاشی ہے، باقی جنت کسی صحابی کے لیے متلاشی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، جس کے متعلق قرآن یہ کہتے ہیں مثلہم مثلہم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا 16واں رکوع تقریباً پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، آخری پیج ہے، اس کی دوسرے پیج پہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ ایسے جیسے اصحاب رسول نے ایمان لایا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اس میں اللہ پاک نے تمیز نہیں کیا کہ جنت ان میں 4 کے مشتاق ہے، جنت ان میں 5 کے مشتاق ہے، جنت میں جانے والے بس 5-6 آدمی ہیں، باقی سب گمراہ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کہہ دیتا، لیکن اللہ پاک نے تمام اصحاب رسول کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ ایسے جیسے اصحاب رسول ایمان لائے ہیں فقد اہتدوا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اسی معاشرے میں ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جو کہتے جنت صرف 4 افراد کا مشتاق ہے، بس جنت کہتے ہیں یہ 4 آدمی مجھے چاہیے اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کہ جنت اس کا طالب ہی نہیں۔ شکلوں کو دیکھو تو آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے کہ ان جیسا بزرگ ولی اللہ کون ہوگا، عمل دیکھو تو شیطان بھی پناہ مانگے۔ تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اللہ پاک جو فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یکجا ہو جاؤ۔ ظاہر باطن کے درمیان میں جو تمہارا فرق نظر آ رہا ہے، زبان سے کچھ ہے، زبان سے اور دل میں کچھ ہے، اس چیز کو چھوڑ دو، 2 رنگی کو چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا سراسر نور یا سراسر باطل ہو جائے، ایک چیز پر تو آ جاؤ۔ لوگ ظاہری شکل کو دیکھ کر کچھ اور سمجھتے، تم اندر سے اتنے ختم منافق ہو، اتنے بدبختی کے انتہا پر۔ میں غیروں سے کیا گیلا کروں، میرے اہل تشیع سے کیا گیلا کروں، میں اہل روافض سے کیا گیلا کروں، وہ تو پہلے سے اصحاب رسول کو اس کے متعلق بونگتے تھے، لیکن یہ جو میرے بن کر جس کا یہ کردار ہے، ان کے ساتھ کیا کروں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب رئیس المنافقین مردار ہوا، ظاہری شکل اس کے ایسی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب اس کی شکلوں کو دیکھو تو تمہیں اس کی جسامت پر حیرت ہو کہ اتنا خوبصورت جسم، جب بولنے لگے تم کہو بس یہ بولے میں سنتا رہوں، اس کی بولنے سے تم متاثر ہو، اس کی بیٹھنے سے تم متاثر ہو، اس کی چلنے سے متاثر ہو۔ لیکن قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کے جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھاؤ گے اللہ نے ان کو نہیں بخشنا ہے۔ اللہ کی لعنت ان پہ برس رہی ہے۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، سورۃ برات 10واں پارہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ جو میرے صحابہ کے متعلق اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں، جس کا اندر سے ایمان اتنا ختم ہے، جس کا دل اتنا سیاہ ہے، زبان سے تو آمنا آمنا کہتا ہے، لیکن اس کا دل اتنا سیاہ ہے، اتنا کالا ہے کہ کالا بھی اتنا کالا نہیں ہوگا جتنا ان کا دل کالا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قسم کے لوگوں میں سے جو مر جائے، مردار ہو جائے، آپ ان کی نماز جنازہ کے لیے ان کی جنازے کے قریب کھڑے ہو کر
نماز جنازہ پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں. ولا تقم علی قبری، ان کے قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. اس کیوں یا اللہ؟ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے، اللہ کے رسول کا بھی انکار کیا ہے، اور اللہ کے ساتھیوں کو اس نے استحسان کی نظر سے نہیں بلکہ انتہائی گمراہی کی نظر سے دیکھا ہے. اس لیے اللہ کے نزدیک ان کا ایمان رد ہے. حضرات صحابہ کے ایمان اللہ نے معیاری قرار دیا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک کیوں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. دو رنگی چھوڑ دو، ایک رنگ ہو جاؤ. ان کے ساتھ بھی ہو، ان کے ساتھ بھی ہو. خدا کی قسم ہم جب اجلاسوں میں جایا کرتے تھے، اسی کوئٹہ شہر کے ایک مولانا تھے ہمارے ساتھ ہوتے تھے. یقین کیجئے 61 کمان کے برگیڈ نے مجھے کہا قاری صاحب میں آپ سے ایک شخص کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہتے نہیں، چپ کے. پھر چپ کے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ فلاں شخص یہ سنی ہے کہ شیعہ ہے. میں نے کہا کہ یہ سنی ہے. کہ خدا کی قسم 6 مہینے ہو گئے میں ابھی تک اس کو شیعہ سمجھ رہا ہوں. یعنی اس کا انداز، اس کا گفتگو، اس کا بولنا، اس کا چال چلن سب انہی کی حمایت میں بول رہا ہے کہ آج تک 61 کمان کے برگیڈ یہی سمجھ بیٹھے کہ یہ اعلی تشیع میں سے. یہ ہماری یہ رنگت ہے، ہماری یہ حالت ہے. تو اللہ ہم سے پھر کیوں یہ نہ کہ ایک رنگ ہو جاؤ. اللہ کی بندے ایک رنگ ہو جاؤ، یا مومن بن جاؤ یا کافر بن جاؤ. اور جو آیت میں نے آپ سے تلاوت کی اس میں پھر اللہ کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. وہ تو ایمان کی بات ہو گئی جس کی تفصیل میں گزشتہ جمعے بیان کر چکا ہوں. اب یہاں اللہ پاک اہل ایمان کو دوسرا پارہ ہے مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. جس طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے متعلق کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب اللہ کے بعض حصے پر تم عمل کرتے ہو، بعض حصے کا انکار کرتے ہو. یہ تمہارا اسلام ہے، یہ تمہارا دین ہے. ایسے مومن اور مسلمان مت بنو جہاں آسانی نظر آئے وہاں تو تم اسلام کے مطابق چلو، جہاں تھوڑی سی بھی تمہیں تکلیف نظر آئے آپ اس کو چھوڑ دو کہ یہ سخت حکم ہے، اس پر میں نہیں چل سکتا. یہ یہودیوں کا عمل تھا. قرآن حکیم کا پہلا پارہ 5ویں رکوع سے شروع ہو کر چلتے جائیے. اور لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب تک. یہ سب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کیے ہیں، یہود کے واقعات ذکر کیے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے ان پہ یعنی منصب افضلیت کا جو منصب تو وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اللہ پاک نے تمہیں فضیلت دی پورے عالم پر. اس منصب سے ہٹانے کے لیے اللہ نے ان پورے پارے میں فرد جرم عائد کیا ہے کہ تمہیں کیوں اس منصب سے ہٹایا گیا، تمہیں یہ خرابی، تمہیں یہ خرابی آ گئی، تمہیں یہ خرابی آ گئی. 40 دفعہ اللہ پاک نے دفعات لگائے بنی اسرائیل پر. تمہارے ان 40 باتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے تم پہ فرض جرم عائد کیا. اے یہودیوں، اے بنی اسرائیلیوں، اس لیے اللہ پاک نے تمہیں منصب افضلیت یعنی جو تمام امت پہ اللہ نے تمہیں یہ فضیلت دی تھی، اللہ نے اس منصب سے تم کو نااہل کر دیا. اب سب سے بہترین امت اللہ کے نزدیک کنتم خیر امہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کے ان غلط قوانین کی وجہ سے، ان کی ان غلط رویے کی وجہ سے، غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے
اللہ پاک نے ان کو اس منصب سے ہٹایا، اور ہمیں اللہ پاک نے یہ فرمایا خیال کرنا تم کہیں بنی اسرائیل کی طرح نہ بن جاؤ۔ جب اللہ کا کوئی حکم آتا تو کہتے یہ سخت ہے، اس کو چھوڑ دیتے۔ جب ان پر بھی روزے فرض تھے، جب اسلامی سالوں کے روزے یہ تبدیل ہوتے ہیں ایام، کبھی گرمی کے موسم میں آتا ہے، کبھی سردی کے موسم میں آتا ہے۔ جب ان کے ہاں بنی اسرائیلیوں کے ہاں روزے گرمی کے موسم میں آتے، مل بیٹھ جاتے، ان کے ربانیین اور ان کے مشائخ کہتے اس سال روزے سخت ہے، رمضان تو نہیں، کوئی اور موقع تھا، اس سال روزے سخت گرمی میں آئے ہیں، لہذا ایسے کرتے ہیں اس سال روزے نہیں رکھتے، جب سردی موسم سرما آئے گا اس میں ہم یہ روزے رکھیں گے، 30 ہیں ہم 37 روزے رکھ لیں گے، 7 بڑھا لیں گے۔ پھر جب ایک سال گرمیوں میں پھر آئے، کہا کہ 37 ہے ہم 40 کر دیں گے، لیکن سردیوں کے موسم میں رکھیں گے۔ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ انہوں نے مل بیٹھ کر اللہ کے احکامات میں تبدیلی کیا۔ پھر اللہ پاک نے کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ نے ان پہ اپنا قہر نازل کیا، اللہ نے ان پہ ہمیشہ کے لیے لعنت نازل کی۔ آج تک یعنی پوری دنیا میں ان کی سلطنتیں ہوتی تھی، حکومتیں ہوتی تھی، بنی اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے۔ جب اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اللہ کے احکامات پر نہ چلے، اللہ نے جب اس منصب سے نااہل کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پوری دنیا سے ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا، کہیں پر ان کی حکومت نہیں۔ یا آپ کے ذہن میں جو ہے اسرائیل، کہ اسرائیل تو ان کی حکومت موجود ہے، خدا کی قسم یہ اسرائیل یہودی اپنے بل بوتے پر قائم نہیں کر سکتے جب تک ان کے پاس یہ 5 بڑی سلطنتیں انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے۔ اگر آج یہ بڑے 5 سلطنتیں ان سے اپنا سہارا لے لے، خدا کی قسم عرب کے پیشاب میں بہہ جائیں یہ اسرائیل، کچھ بھی نہ رہے ان کے پاس۔ ان کو عالمی طاقتوں نے سہارا دیا ہے، یہ امریکہ کی چھاؤنی ہے، یہ فرانس کی چھاؤنی ہے، یہ روس کی چھاؤنی ہے، یہ بڑی بڑی عالمی طاقتوں کی چھاؤنی ہے مشرق وسطیٰ میں۔ کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے، خدا کی قسم کہا کر کے تو آج یہ قوتیں اپنی طاقتیں ان سے لے لیں، تم دیکھو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے قسم کھا کر کہا، اللہ پاک پوری دنیا میں کہیں بھی ان کو جمنے نہیں دے گا، یہ خس و خاشاک کی طرف بہ جائیں گے۔ کہاں اتنی بڑی بڑی سلطنتیں پوری دنیا پر جن کی حکومتیں ہوتی تھی، کہاں اب روئے زمین پہ ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی دوسروں کے سہارے پر، اپنی کوئی طاقت ان کی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی اللہ کے احکامات سے باغی ہو جاتا ہے، پھر اللہ ان کا کیا حشر کرتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے احکامات کے نافرمان۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، کتاب اللہ کی بعض حصے پر عمل، بعض کو اپنی منمان، یہ کہہ کر کے نہیں۔ اللہ نے پورے ایک دن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ آپ جو تورات لے کر آئے ہیں، تورات کے معنی قانون کی کتاب، اس میں قوانین تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، سب یہ احکامات تھے تورات میں۔ اب ان کے لیے عمل کرنا مشکل، مانگا بھی خود، اے موسیٰ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ ہمارے لیے کوئی کتاب اللہ سے لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ قوم کسی کتاب کا مطالبہ کرتے، اللہ نے فرمایا موسیٰ قوم والوں سے کہہ دو 30 دن کا ارادہ 1 مہینے کا کر کے کوئی طور پر آ جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر چلے گئے، وہاں 30 دن انہوں نے گزارا اور 30 دن روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اتنا لمبا ہوتا ہے
کہ نہ افطاری کا پتہ چلتا ہے نہ سحری کا پتہ چلتا ہے. لگاتار ایک ہفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری نہیں کرتے. تو صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، ہم آج سے 3 دن 4 دن لگاتار روزہ رکھیں گے، نہ افطاری کریں گے نہ سحری کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ان صحابہ کو بلایا اور فرمایا کیا یہ سچ ہے کہ تم نے قسم کھایا کہ تم لمبی روزہ رکھا کرو گے، نہ افطاری کرو گے نہ سحری کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. فرمایا کیوں؟ یہ تو میرا طریقہ نہیں ہے، میں نے تو غروب آفتاب پر افطاری کا حکم دیا ہے اور صبح صادق پر سحری بند کرنے کا حکم دیا ہے، تم اس کے خلاف کیوں چلتے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر، آپ تو بخشائے ہیں، آپ اگر اتنی لگاتار روزہ رکھتے ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم بھی آپ کی اتباع کریں، لمبی روزہ رکھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جیسا مجھ جیسا تم میں کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. میں اگر 1 مہینے بھی تمہارے سامنے کچھ نہ کہوں، مجھ پہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 دن گزارے روزے کی حالت میں، وہی انبیاء والی بات آ گئی کہ ہمیں تو ہمارا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، عصر کے بعد اس کے معدے سے ایک خوشبو اٹھتی ہے، اور یہ خوشبو اللہ کو اتنی پیاری اور محبوب ہو جاتی ہے کہ یہ جو عصر سے مغرب غروب آفتاب کے قریب جو خوشبو روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے، یہ منہ سے نہیں ہے، یہ معدے سے آتی ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اسی خوشبو پر اللہ پاک اپنی اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ روزہ رکھا اور اس کے معدے سے جو خوشبو اٹھی، اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ 10 دن اور گزارو، 10 دن اور گزارو. تمہارے معدے کی یہ خوشبو جو روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنی پیاری ہے کہ ہمیں لطف آیا، آپ 10 دن اور روزے کی حالت میں گزاریں. اس لیے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب40. موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ تو 30 دن کا ہوا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر 40 دن انہوں نے پورا کر لیا اس خوشبو کی وجہ سے. بہرحال میں لمبے واقعات کی طرف نہیں جاتا، وقت کی بھی کمی ہے. جب آئے تو وہ قوانین لے کر آئے، جب قوم نے پڑھا اوہو یہ تو بہت سخت کتاب ہے، ہم سے عمل نہیں ہو سکتا. تو کہا اے موسیٰ اس پر کون عمل کرے گا، یہ اتنی سخت کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کے بندو تم لوگوں نے مانگا تھا، طلب بھی تم نے کیا تھا، میں نے اللہ سے درخواست کی، تمہاری یہ درخواست اللہ کے حضور پیش کی، اللہ نے یہ کتاب تورات تمہارے لیے نازل کی، اب تم کہتے ہو ہم اس پر عمل نہیں کرتے. پھر کئی دفعہ پہ در پہ واقعات ہوئے. آخری واقعہ یہ ہوا کہ جب قوم نے انکار کیا اس پر عمل کرنے سے، اللہ نے پورے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر کے ان سب پر معلق کر دیا، اس طرح جیسے بادل ہوتے ہیں. مانتے ہو یا نہیں، سب سجدے میں پڑ گئے. سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا، قرآن کے الفاظ ہیں. یا اللہ بس ہم نے سن لیا، اطاعت کے لیے تیار ہے، ہم نے سن لیا اطاعت کے. بدبختوں نے یہ بھی کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا مانیں گے نہیں. اتنی سخت سن تو لیا مانے. کوہ طور پہاڑ سروں کے اوپر ہے اور یقین ہے کہ اللہ نے اٹھایا اور کسی وقت ہم پہ گر سکتا ہے. اللہ نے کہا اطاعت کا اقرار کرو. اگرچہ ان میں سے بہت سو نے اطاعت سننے اور اطاعت کے اقرار کیا، لیکن بڑے بدبخت قوم تھے یہ یہودی. اور سننے میں آیا ہے کچھ یہودی اسرائیل سے نکل کر افغانستان پہنچ گئے ہیں، یہ آج کل کی بات کر رہا ہوں، اور پشتونوں میں
پشتون قوم میں تبلیغ کر رہے تی خود میں ارک ورونه یاست تی خو بنی اسرائیلیان یہ چرا سورک سوی یی بابا برتنا سیرا سر یہودیان سے بنی اسرائیل سے دا پشتانے پر شک کی کڑی دی چو واقعی مجھ خود بنی اسرائیل اولادیو ہائی وہ کم طرف تا مجرالو دا ٹیم دعوت روان دے پا افغانستان اس ٹیم یہ دعوت پٹھانوں میں چل رہا ہے افغانستان کے کہ یہودیوں کے کچھ مربی آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی چمن پشین میں بھی آ جائے مت یہ مت کرو وہاں آ گئی یہاں نہیں پوچھیں گے تم تو ہمارے گمشدہ بھائی ہو تم کہاں آ کر پھنس گئے ہو ایک بدبخت ہمارے ہیں یہ خان روشن خان تذکرے پشتون اس نے لکھا ہے سوابی کے علاقے کا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس نے قلابی ملا دیے اور آخر میں یہ ثابت کر دیا کہ پشتو زبان عبرانی زبان تقریباً ایک جیسا ہے اور یہ پٹھان جو ہے یہ بنی اسرائیل کے گم کردہ بائی ہے ہم جتنے پٹھان ہیں ہم سب بنی اسرائیل ہیں استغفر اللہ اللہ نے ہدایت تو دی ہے نا بدبختوں اگر یہی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کتنے ابو جال کے بائی تھے کتنے ابو لہب کی بائی تھے کتنے مشرکین مکہ کے بائی تھے ایمان لانے والوں میں کتنے خیبر کی یہودیوں کے اولاد تھے تو کیا اب وہ ایمان کو چھوڑ کر اپنے آبائی دین کی طرف چلے جائے اس لیے کہ یہ گم کردہ ان کے بھائی ہے کیسے دعوت اب یہودی چلا رہے کہیں نہ کہیں ایک خطہ ہمیں مل جائے اب پٹھانوں کے اس نام پہ پٹھانوں کو اغوا کر رہے کوشش کر رہے کہ تم تو ہمارے گمشدہ بھائی ہو پورا قرون یہی تھی سید بنی اسرائیل اولاد یہی پر کم اولاد ہے راسے برزمش سے قبلو بیر تب پشتنوں کی ذات تاریخ شورو دے ننصبا خبرکو لا رسیدل دی وقابل پوری مربیان دی قبط غٹی جیری دی تچوائے کنن دوخ ولی دینو دا دی اگر دوخ شیطان دینو اگر دی تم ہمارے گمشدہ بھائی ہو واپس آ جاؤ یہودیت کی طرف واپس آ جاؤ بنی اسرائیل کی طرف خدا را ہوش کی ناخن لو بہت سے فتنے تمہارے دروازوں تک دستک دے رہے یہ وقت فتنوں کا ہے یہ وقت امتحان و آزمائش کا ہے یہ اللہ پاک ہم سب کی ایمانوں کو آزما رہا ہے خدا کے لیے یہ گمراہ لوگ آپ کے دروازے پر آ کر کبھی کس عنوان سے دستک دیتے کبھی کس عنوان سے خدا را اپنی ایمان کی خبر لو ایسے لوگوں کے چہرے پر ایسے چمٹا مارو کہ ان کی 32 کی دانت 32 باہر آ جائے تم کون ہو جو آئے ہو ہم سے ہمارے ایمان لینے کے لیے ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہم پرانے بنی اسرائیل کی اولاد ہیں لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت سے مالا مال کیا ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اب دین اسلام میں ہم آ گئے کیا اب اپنے اس عظیم دین کو چھوڑ کر تمہارے گمراہ خود ساختہ دین کی طرف آئے اے پشتن ہوتے تو ہم خدای پار دیں افغانستان تا خورا رسیدلی دی چمن پلار چستے قرون تبکر را رسیدلی دا گمراہان دا دی سبزان گورے تی تبوی تیز مجورک قرون یاس تی خو بن اسرائیل اولادی تی پر کم اولادی پر چامو کلمہ ہوئے پا عربیانو کلمہ ہوئے استغفر اللہ پر کم طریقے از مجھ ایمان مجھ ایمان اس محروم کی دا بدبختہ فتنوں وقتی ازمائش وقتی دا امتحان وقتی خپل ایمانونو حفاظت وکي د خپل د دین حفاظت وکي د خپل ایمان حفاظت وکي خدای پار دی وګورئ چې دا بدبخت په کم نعمت اعتراضي او پیسې درته پیش کوي صرف د دې لپاره چې د حضور صلی الله علیه وسلم دین الکه برته يهودي وګرځي دی اوس په دنیا کې خپل یو ملک غواړي چې زه کې خپل ملک جوړ کم په عربو کې خو تنګ سوي دي ہر وقت یو جنگونه یو فتنه ده دی اوس په دنیا اوس پښتانه خطا باس تیز مجورونه ورکرونه کاکرا سغانه یو بل تغارس تزمین بنی اسرائیل اولاد
اپشتن خو بیا که مومن دی په ایمان کې کټر دی یا که یهود سنو خدای دی نه کوي بیا په یهودیت کې سخت دی. اللہ دے رحم وکی، اللہ عافیت معامل وکی. بس میرے محترم دوستو، یہی اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان والو اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ. ادھر ادھر مت بھٹکو. ایسا نہ ہو کہ کلمت و زبان سے پڑھو اور عقیدہ کوئی اور ہو اور راستہ گمراہی کا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. اللہ کو پھر ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو پھر ایسے عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر اسلام میں داخل ہو گئے پھر کامل طور پر داخل ہو جاؤ. اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں، ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہمارے قوم قبیلے کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. سنت